میں گزارش کر رہا ہوں حضرت مولانا مفتی ذاکر حسین صاحب امام و خطیب جامع مسجد تھرپوکا سے وہ تشریف لائیں اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو محفوظ و مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آپ کے اس اجلاس کا نام شہید کربلا و فضیلت محرم ہے۔ محرم کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کی رفعت اور اس کی بلندی کے لیے شہید کربلا کی ضرورت نہیں تھی، اور نہ ہی اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت شہید کربلا کی وجہ سے ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ماہ محرم کو، محرم الحرام کے مہینے کو ایک انفرادی مقام اور انفرادی بلندیاں عطا کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی، جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے یہ کائنات بنایا تھا، اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے مہینوں کی تعداد بھی متعین کر دی، اور ان میں سے 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالی نے قابل احترام بنایا، اور ان میں سے ایک ماہ محرم۔ تو اس مہینے کو ایک انفرادی مقام حاصل ہے، اس مہینے کو انفرادی عظمت اور بلندی حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے یہود وہ 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودوں سے پوچھا کہ ما ھذا تصومونہ، کہ یہ دین کیسا ہے جس میں آپ لوگ روزہ رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ھذا یوم عظیم انجى اللہ فیہ
فیہ موسیٰ وقومہ وغرق فیہ فرعون وقومہ، کہ یہ ایک بہت بڑا دن ہے۔ اس دن کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعونیوں سے نجات دلائی تھی، اور اسی دن کو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون اور اس کی پوری قوم کو غرق اور نیست و نابود کر دیا تھا۔ فصام موسیٰ شکرا للہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر 10ویں محرم کو روزہ رکھا، تو ہم بھی اس کی اتباع اور اس کی پیروی میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ مِنْكُمْ بِمُوسَىٰ، کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کی اتباع، موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے میں تم سے زیادہ حقدار ہیں، تم سے زیادہ مستحق ہیں۔ فصام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد 10ویں محرم کا روزہ رکھنا شروع کر دیا، وہ ہمارا سیامہ، اور حضرات صحابہ کرام کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم کا روزہ رکھنے کا حکم بیان فرمایا۔ لیکن بعض صحابہ کرام نے اشکال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں، یہ یہود حضرات بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں، اس میں ہماری اور ان کے درمیان مشابہت ہو رہی ہے، کیا ہماری اور ان کے درمیان کوئی وجہ امتیاز ہو سکتی ہے، کوئی فرق کا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال بحیات رہا تو 10ویں کے ساتھ ایک اور روزہ ملا لوں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو بھی 2 روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اب ذرا غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں بھی یہ پسند نہیں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے جیسی مقدس عبادت میں بھی یہ پسند نہیں فرمایا کہ میری امت، میری قوم کسی غیر قوم کی مشابہت اختیار کرے۔ تو جو لوگ وضاحت میں، جو لوگ شکل و صورت میں، جو لوگ پہناوے میں غیر قوم کی مشابہت اختیار کرتے ہیں یا غیر قوم کے طور اور طریقے پر چلتے ہیں، وہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کتنی ناپسندیدہ ہے، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور جو لوگ اس مہینے کے احترام کو پامال کرتے ہوئے، اس مہینے کی اہمیت اور اس کی رفعت کو نظر انداز کرتے ہوئے غیر قوموں کی رسم و رواج کو اپنے گھروں میں لایا، غیر قوموں کی رسم و رواج کو اپنے معاشرے میں لایا، غیر قوموں کے طور طریقے کو اپنے اندر داخل کیا، ان کا بھی کیا ہوگا؟ ماہ محرم کی رفعت، اس کی عظمت اور اس کی اہمیت کا تقاضا تھا کہ اس مہینے میں دیگر مہینوں کے مقابلے میں ہمارا رویہ انتہائی محتاط ہو جاتا، ہماری میلان، ہماری طبیعت عبادتوں کی طرف زیادہ میلان ہو جاتی، ہماری رغبت روزے کی طرف زیادہ ہو جاتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لیکن ہم نے اپنی دلجوئی کی خاطر، ہم نے اپنی خواہش کی تکمیل کی خاطر، ہم نے اپنے اندر، اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں طرح طرح کے رسوم و رواج کو لے آیا، اور غیر قوموں کو دیکھ کر کے ہم نے اپنے آپ کو بھی دوسری چیزوں میں گرفتار اور دوسری چیزوں میں اپنے آپ کو جکڑ لیا۔ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، یہ واقعہ انتہائی المناک تھا، یہ سانحہ انتہائی دردناک تھا۔ اس واقعے پر زمین و آسمان روئے، انسان تو پھر انسان، ایک مسلمان
تو کون ہے جو اس کا درد محسوس نہ کرتا ہو، یا کون ہے جو اس واقعے کو بھول جاتا ہو؟ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روح مقدس درد و غم کا رسمی مظاہرہ کرنے والوں کے بجائے ان لوگوں کو ڈھونڈتی ہے جو ان کے درد کے شریک اور ان کے مقصد کے ساتھی بن جائے۔ ان کی خاموش مگر زندہ جاوید زبان مبارک ہمیشہ مسلمانوں کو اس بات کی طرف دعوت دیتی ہے جس مقصد کی خاطر، جس مقصد عظیم کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے مکہ اور مکہ سے پھر کوفہ کے لیے نکلے اور ایک لشکر کے سامنے اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے خاندان والوں کو قربان کر دیا۔ آپ تاریخ کے صفحات کو پلٹ لیجیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ والوں کے نام جو خطوط جاری کیے تھے، ان خطوط کو آپ پڑھ لیجئے، آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس مشن کے لیے نکلے تھے، جس مقصد کے لیے نکلے تھے، جس پیغام کو لے کر کے نکلے تھے، وہ پیغام یہ تھا، وہ مشن یہ تھا کہ قرآن اور سنت کی طریقے کو رواج دینا، حق کے مقابلے میں طاقت، اقتدار، دولت، کسی چیز سے مرغوب نہ ہونا، حق کے لیے اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا مال قربان کر دینا، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرنا، ہر حال میں اللہ پر توکل کرنا، ہر حال میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا، یہ ان کا مشن تھا، یہ ان کا مقصد تھا۔ آج ہم یا حسین یا حسین کا نعرہ لگا لیتے ہیں، آج ہم سینے پر ہتھیلی مار کر ماتم کر لیتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہا لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حضرت حسین کے چاہنے والے بن گئے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حسینی بن گئے اور ہم نے حسین کے اسوہ کو زندہ کر دیا، ہم نے حضرت حسین کی سیرت کو زندہ کر دیا۔ یاد رکھیں، آپ کے جھنڈا پھہرانے سے، آپ کی لاٹھیاں کھیلنے سے، آپ کے میلے سجانے سے یا میلوں میں اپنی عورتوں کو بھیجنے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت زندہ نہیں ہو سکتی، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مشن زندہ نہیں ہو سکتا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصد پورا کرنا ہو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مشن پورا کرنا ہو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پیغام پر مکمل اترنا ہو تو آپ کو سیرت حسین کو اپنانا ہوگا اور حق کو حق کہنا ہوگا، باطل کو باطل کہنا ہوگا۔ احقاق حق کے لیے اور ابطال باطل کے لیے اگر آپ کو آپ کی جان کی ضرورت پڑے تو آپ کو اپنی جان دینی پڑے گی، اگر مال کی ضرورت پڑے تو آپ کو اپنا مال دینا پڑے، اور اگر خاندان کی ضرورت پڑے تو احقاق حق کے لیے اور ابطال باطل کے لیے آپ اپنے پورے خاندان کو اس راہ میں قربان کر دیں۔ لیکن یہ آپ سے نہیں ہوگا، یہ کام آپ سے نہیں ہوگا۔ علماء بیان کرتے کرتے تھک گئے، آپ کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے کہ محرم کی یہ اہمیت ہے، محرم کی یہ فضیلت ہے، یہ طریقہ ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، وہاں نہیں جانا ہے، وہاں نہیں ذبح کرنا ہے، لیکن آپ نے وہ کرنا ہے جو منع کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر مکمل طور پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔